روزہ میں جو کام مفسد نہیں ہے، یعنی یہاں سے فرما رہے ہیں وہ کام جو روزہ کو نہیں توڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر یہ کام کر لے تو روزہ کو نہیں توڑے گا۔ نمبر 1، بھول کر کھانا پینا یا جماع کرنا۔ بھول کر کھانے پینے اور جماع کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه، کہ اگر کوئی شخص بھول کر کھاتا ہے یا اسی طرح پیتا ہے یا اسی طرح اپنی بیوی سے جماع کرتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خلاصہ کلام یہ کہ جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ بھول کر جمع کر لیتا ہے یا اسی طرح کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں خون ٹیسٹ کرانا کیسا ہے؟ یہ سوال رمضان المبارک میں بار بار لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ ہے اور روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرانا ہے، ڈاکٹر بول دیتا ہے خون ٹیسٹ کرانے کے لیے، تو کیا کرا سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا؟ غور سے سنیں، روزے کی حالت میں خون نکال کر ٹیسٹ کرانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ خون ٹیسٹ کرانا ہے اور وہ روزہ ہے تو وہ شخص بلا جھجک خون ٹیسٹ کرا سکتا ہے، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن آگے فرماتے ہیں لیکن اتنا زیادہ خون نہ نکلوائے کہ کمزوری غالب ہو جائے، یعنی خون اتنا ہی نکالنا ہے جس سے کام ہو جائے، لیکن اتنا زیادہ خون نکالے کہ کمزوری غالب ہو جائے، یہ مکروہ ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کرا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص دل کی بیماری میں مبتلا ہے اور وہ روزے کی حالت میں زبان کے نیچے گولی رکھتا ہے تو کیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ دیکھیے، دل کے مریض کا زبان کے نیچے گولی رکھنے کا حکم، امراض قلب میں جو گولی زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے اور وہ جذب ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر دوا کے اجزاء لعاب کے ساتھ مل کر حلق کے راستے اندر چلے جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی فرماتے ہیں اگر زبان کے نیچے گولی رکھتا ہے اور وہ گولی جذب ہو کر وہیں پر ختم ہو جاتی ہے اور وہ اندر حلق کے راستے اندر نہیں جائے گا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن وہ گولی دوا کے اجزاء جو ہے نا، وہ گولی دوا لعاب کے ساتھ یعنی تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے راستے اندر چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ اگر کسی نے زبان کے نیچے گولی رکھا اور وہ گولی کے اجزاء یعنی دوا کے اجزاء اگر لعاب کے ساتھ مل کر حلق کے راستے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اندر نہیں گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔